اس میں تو بھائی اضطراب والی کوئی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر منور میں زندہ حیات ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں اس کا اہل سنت والجماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ضمن میں، اس زمرے میں نے ایک مرتبہ واقعہ عرض کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ان صاحب نے غور سے اس بات کو سنا نہیں تھا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ مفتی جسٹس محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، ان کی کتاب کا نام ہے اصلاحی خطبات، اصلاحی خطبات ان کی کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں مفتی صاحب نے یہ واقعہ درج فرمایا ہے کہ ایک بزرگ شیخ احمد رفاعی عرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر پر تشریف لے گئے، اور جب ان کا آخری موقع تھا حاضری کا، اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ حاضری کا یہ آخری موقع ہے، تو انہوں نے بڑے ترنگ میں آ کر نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیا، شعر کی شکل میں سلام پڑھا، اور اس میں یہ عرض کیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ سادات میں سے تھے، ان کی والدہ بھی سادات میں سے، ان کے والد محترم بھی سیدوں میں سے تھے، اور ایسے لوگوں کو کہتے ہیں نجیب الطرفین، جن کے دونوں ماں باپ سادات میں سے ہوں۔ اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ میرے دادا بھی ہیں، میرے نانا بھی ہیں، ہر مرتبہ حاضری دیتا تھا تو سلام کرتا تھا، سلام کا جواب آتا تھا، اور سلام کیسے کرتے تھے وہ؟ سفر کرد ختم می روم چے فرمائی، سیدی مرشدی و مولائی، میرے آقا، میرے سردار، اب میرا سفر مکمل ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت۔ تو ان کے کان ایک جواب سنا کرتے تھے کہ میرے بیٹے پھر لوٹ کر آنا، پھر لوٹ کر آنا، پھر لوٹ کر آنا۔ ان کو پتہ چلتا تھا روحانی طور پر کہ میں نے اگلی مرتبہ پھر آنا ہے۔ اس مرتبہ جب سلام کیا تو یہ جواب نہ آیا، دعا کی اور سلام پڑھا، اللہ سے دعا کی، اور حضور علیہ السلام کے سامنے بڑے ہی ایک ناز کے ساتھ، انداز کے ساتھ کہ حضرت، ہر مرتبہ سلام کرتا تھا، سلام کا جواب پاتا تھا، اس مرتبہ مسافہ کرنا چاہتا ہوں، مسافہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کا دست مبارک قبر منور سے باہر نکلا، انہوں نے اس کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد مسجد نبوی کی دہلیز کے پاس لیٹ گئے، اور لوگوں سے کہا کہ آؤ تو مجھ پر سے پھلانگ پھلانگ کر آنا۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں حضرت، آپ کو تو یہ سعادت ملی؟ فرمایا نہیں، اس لیے نہیں ملی سعادت کہ غرور میں آ جاؤں، تکبر میں آ جاؤں، یہاں لیٹا ہوں پھلانگ کرانا تاکہ مجھ کو پتا چلے کہ میں تو کسی قابل نہ تھا، اللہ نے کرم کر دیا، مجھے یہ سعادت مل گئی۔ میری اوقات تو یہ ہے کہ حضور کے دروازے کی دہلیز کے قابل بھی نہیں ہوں میں۔ تو اس واقعے سے یہ لکھا ہے کہ اضطراب پھیل گیا، تو اضطراب کی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اضطراب کا معنی ہوتا ہے بے چینی، پریشانی، بھئی اس میں پریشانی یا بے چینی کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام، حضور اکرم علیہ السلام کے متعلق ہم اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر منور میں، قبر مطہر میں زندہ جاوید ہے، الحمدللہ۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک جنت ہے، اور جنت میں کبھی مردے نہیں ہوا کرتے، جنت میں مردوں کو بھی اللہ زندہ کر دیا کرتا ہے۔ تو جو خود جنت کے والی اور وارث ہیں، انہی کو مردہ کہنا یہ اپنے ایمان کو گھاٹے میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو اس میں تو بھائی کوئی اضطراب والی، کوئی بے چینی، بے قراری والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو عقیدے کی بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جس درجے کے اندر بھی انسان کی عقیدت و محبت کی وابستگی ہوتی ہے، اتنا زیادہ اللہ اس کے ایمان کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ تو ہر چیز میں اللہ نے حیات کو جوڑا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے اصل بال آج بھی اگر کسی کے پاس موجود ہوں اور اس موقع پر درود پاک پڑھا جائے ان بالوں کے سامنے، ان بالوں کے اندر بھی اللہ کریم حرکت پیدا کر دیتا ہے، حرکت آ جاتی ہے۔ اور یہ بات میں آپ نہ سمجھے کہ ایسے ہی کہہ رہا ہوں، سید ابو ذر بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، اور آپ میں سے جس کسی نے اگر ان کو دیکھا ہے تو وہ شخص علم کا، تحقیق کا، تاریخ کا، ادب کا، شعر کا، تصوف کا، تمام چیزوں کا ایک بہتا ہوا دریا تھا۔ ہاں چند مسائل ایسے تھے جس پہ امت سے ان کی کچھ انتشار اور اختلاف تھا، وہ ایک الگ بات ہے۔ انہوں نے یہ بات بتائی، خود بتائی،
خود بتائی. مدت دور حدیث سے فراغت کے بعد ختم نبوت کے سلسلے کورس کے سلسلے میں ملتان جانا ہوا، اور اسی کورس کے سلسلے میں اللہ کریم نے شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف تلمذ بھی مجھ گناہگار کو عطا فرمایا. اسی موقع پر ابو ذر بخاری صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کئی مرتبہ حاضری ہوئی. تو اس موقع پر شاہ صاحب نے یہ بات بتائی کہ ملتان میں ایک صاحب ہیں، ان کے پاس نبی علیہ السلام کا بال مبارک موجود ہے، اور ایک مرتبہ مجھے ایک صاحب لے کر گئے اس نسبت سے، کہنے لگے کہ مجھے اپنی کسی چیز پر یقین نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات میں حلفاً اور قسماً کھا سکتا ہوں کہ میں 37 پشتوں کے بعد 37 نسلوں کے بعد سیدھا امام حسن مجتبیٰ سے جا کر مل جاتا ہوں. میں بنی ہاشم میں سے ہوں، اس بات کا مجھے یقین ہے. فرمایا کہ مجھے لے کر گئے کہ یہ سادات میں سے ہیں، اور وہ بال مبارک میرے ہاتھوں میں دے دیا گیا، اور سب نے درود پاک پڑھا. تو تھوڑی دیر کے بعد اس بال میں حرکت پیدا ہونے لگی، اس بال میں حرکت آ گئی. تو رسول اکرم سرور دو عالم علیہ السلام اپنی قبر مطہر میں زندہ جاوید ہیں. یہ واقعہ تھا، میں نے اس واقعے کا حوالہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو بھائی اس میں تو کوئی اضطراب والی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بات ہے. اللہ کریم ہم سب کو نبی علیہ السلام کے ساتھ پکی سچی محبت اور تابعداری اور عشق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.